السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اسلام ایک دین ہے۔ ہمارے مسلمان اسلام کو مذہب سمجھے بیٹھے ہیں بہت سارے، تو اسلام ایک دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اسلام کے لیے جو ورڈ منتخب کیا وہ دین ہے۔ تو دین کیا ہے اور مذہب اور دین میں کیا فرق ہے وہ بھی ڈسکس کرتا ہوں۔ دین کیا ہے؟ دین ایک سسٹم کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے۔ اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابط حیات۔ تو دین کے جو کمپوننٹس ہیں اس میں سب سے پہلا کمپوننٹ ہے جی مذہب۔ مذہب اور دین میں فرق کو بھی دیکھ لیجئے گا ذرا۔ مذہب جو ہے یہ ہمارے عقائد اور ہماری عبادات جو ہیں ان کو آپس میں ملا دیا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ مذہب ہے۔ ہمارے عقائد جیسا کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر اچھی ہے یا بری اس پر ایمان، اور قیامت کے دن پر ایمان، تو یہ ہمارے عقائد ہیں۔ اور عبادات جیسا کہ ہمارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بھی زندگی کے معاملات، ہماری عبادات جو شامل ہیں ان کو آپس میں ملائیں، عقائد عبادات کو، تو یہ ایک مذہب کہلائے گا۔ ٹھیک ہے؟ مذہب جو ہے یہ آپ کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ نہیں بتاتا۔ دین آپ کو پورا ایک نظام دیتا ہے، پورا ایک سسٹم دیتا ہے۔ تو دین کا پہلا کمپوننٹ کیا ہوا؟ مذہب ہوا، جس میں ہماری عقائد اور عبادات شامل ہیں۔ دوسرا کمپوننٹ جو ہے وہ دین کا، وہ ہے ہماری معاشی زندگی۔ معاشی زندگی مطلب ہم نے زندگی میں کاروبار کیسے کرنا ہے، کمانا کیسے ہے، اپنا روزگار، کمائی ہماری کیسے حلال ہے کیسے حرام ہے۔ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے، ہمارے آقا و مولا نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز ہمیں بتائی ہے کہ کب تمہاری کمائی حلال ہے اور کب تمہاری کمائی جو ہے وہ حرام ہے۔ کون سے کام کرو گے تو تم حلال کما رہے ہو اور کون سے کام کرو گے تو تم حرام کما رہے ہو۔ ایوری سنگل تھنگ اباؤٹ آر ارننگز ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے تم کماؤ گے تو تمہاری کمائی حلال ہے اور کس طریقے سے کماؤ گے تو حرام ہے۔ ہر چیز نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک ایک پوائنٹ بتایا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری معاشی زندگی ہے کہ آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، آپ نے زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے روزگار کیسے کمانا ہے، اور یہ ساری ڈیٹیل جو ہے یہ ہمیں ہمارے نبی نے بتائی۔ تو یہ دوسرا ایلیمنٹ ہوا دین کا، جس کو ہم بولتے ہیں معاشی زندگی۔ اب ہمارا تیسرا ایلیمنٹ جو دین کا ہے وہ ہے معاشرتی زندگی، کہ معاشرے میں ہم نے کیسے رہنا ہے۔ اسلام ہمارا ہمیں بتاتا ہے، دین ہمارا بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بیان کر کے بتائی، نبی علیہ السلام نے ہمیں ڈیلیور کیا ہر ایک اس بیان کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پہنچایا۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق گنوائے، ماں باپ کے حقوق گنوائے، میاں بیوی کے حقوق گنوائے، بھائی بہن کے حقوق، اولاد کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، شاگردوں کے حقوق، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حقوق، ایک انسان کے دوسرے انسان پہ حقوق، مسلمان ریاست میں اگر کوئی نان مسلم رہتا ہے تو اس کے حقوق، ایوری سنگل تھنگ، ہر وہ چیز جو ذمہ داری کے بارے پوائنٹ آف ویو سے آتی ہے اور حقوق کے پوائنٹ آف ویو سے آتی ہے، ہر چیز بیان کر دی گئی اس معاشرتی زندگی کے پہلو کے اندر۔ تو یہ تیسرا ایلیمنٹ ہوا دین کا۔ ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں جی چوتھے ایلیمنٹ پہ، ہماری اخلاقیات۔ ہم نے کس طریقے سے، کس رویے سے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، دین میں ہمیں بتایا گیا۔ اس کی اگزامپل میں ایک حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں تم سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے بھی دین نے ہمیں ایک ایک چیز سمجھا دی۔ اب آتی ہے ایک پانچواں ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے سیاسیات۔ کیسے حکومت کرنی ہے، حکومت کیسے قائم ہوگی ایک ریاست کے اندر، کس طریقے سے رایا کے لیے کام کرنا ہے، رایا کس طریقے سے حکمرانوں کے ساتھ چلے گی، حکمرانوں کا احتساب کیسے ہوگا، رایا کے معاملات کیسے دیکھے جائیں گے، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے اسلام میں بتائی گئی۔ ریاست مدینہ جو نبی علیہ السلام نے قائم کی، اس میں ہر چیز ریاست کے بارے میں، حکومت اقتدار کے بارے میں ہر چیز بیان کی۔ ایون کہ چاروں خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی علیہ السلام، ان سب نے بھی ایوری سنگل سٹیپ آف اسلام دین، ہر ایک سٹیپ کو فالو کیا۔ تو ہمیں یہ سبق مل جاتا ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں، ایک نظام، ایک سسٹم کا نام ہے۔ اب
جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کر کے نمازیں پڑھ رہا ہے کوئی شخص اور دوسری طرف وہ رشوت لے رہا ہے، تو مجھے بتائیں کیا وہ دین پہ عمل کر رہا ہے؟ وہ دین کے ایک ایلیمنٹ پہ عمل کر رہا ہے، ایک پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب گویا کہ وہ اسلام کے دائرے، دین کے دائرے کے اندر نہیں ہے ابھی، وہ تو دین کے کسی ایک ایلیمنٹ پہ عمل کر رہا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن دوسروں کے معاملات کے اندر دیکھا جائے تو ان کا کیریکٹر جو ہے وہ گواہی نہیں دیتا جو ایک مسلمان کا دینا چاہیے۔ تو وہ دین پہ تو عمل نہیں کر رہے۔ دین کا عمل ہوگا اس کے اوپر جب آپ پورے سسٹم پہ عمل کریں گے، رشوت لینا بند کریں گے، چغل خوری بند کریں گے، آپ سود پہ لین دین کرنا بند کریں گے، یہ جوا کھیلنا بند کریں گے اور ساتھ پھر نماز پڑھیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کچھ کہ آپ کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا ہمارے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچے کہ دین کس کو کہتے ہیں، اور ہمارے مسلمان صحیح معنوں میں اپنے بچوں کو بھی یہ ٹرانسفر کریں نالج کہ اسلام ایک دین ہے، اور دین جو ہے ایک پورے سسٹم کا نام ہے۔ سارے سسٹم کو فالو کریں گے تو تب ہم ایک اللہ کا نیک بندہ بنیں گے۔ میں مذہب پہ زور دیے بیٹھا ہوں اور باقی دین کا جو ہے وہ 90% حصہ، آپ یہ سمجھیں مذہب جو ہے یہ ایک 10% ہے دین کا، 90% چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب مسلمان اور 10% کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم فالو کر رہے ہیں اللہ کے قوانین کو، نہیں کر رہے۔ ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ہم تو اس کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو پہ میں ایک ایک ایلیمنٹ کو ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ اس ویڈیو کے اندر اگر ایک ایک ایلیمنٹ کو پکڑوں تو یہ 2-3 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی، تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری جس آدمی تک بھی یہ ویڈیو پہنچے وہ خود بھی اس کو جاننے کی کوشش کرے، سٹڈی کرے۔ میں بھی ایک انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے۔ آگے اپنے بچوں کو بھی، ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں، مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے ہیں، ان کو کم از کم اسلام کا پتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔